آپ سب کو میرا آداب۔ میرا نام کاشف نقوی ہے اور میں اس وقت دلی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ ویڈیو میں جوائے اردو کے لیے بنا رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس وقت دنیا ایک عجیب و غریب بحران سے گزر رہی ہے۔ ایسے میں غالب کا ایک شعر اور بڑا ہی مقبول شعر جو میری زبان پر اکثر رہتا ہے کہ بس کہ مشکل ہے ہر ایک کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ جب میں چھوٹا تھا تو میں سوچتا تھا کہ غالب نے یہ شعر کیوں لکھا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ چھوٹا تھا، کون لکھ سکتا ہے پھر عمر گزشتہ کی کتاب۔ جیسے جیسے بڑا ہوا، شعور، فہم و ادراک، یہ تمام چیزیں آئیں، اور اب جب میں اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھتا ہوں، دنیا کا ماحول دیکھتا ہوں، تو مجھے یہ بات بالکل سمجھ میں آ گئی کہ غالب نے یہ شعر کیوں لکھا ہوگا۔ ایک طرف تو دنیا کے خطے پر جنگ مسلط ہے، لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، دربدری، بے وطنی، اور دوسری طرف کم و بیش ہر ملک میں مذہبی تیرہ بختی، شدت پسندی، کھانے پر سوال، پہناوے پر سوال، کون کس کی عبادت کیا کر رہا ہے، ان تمام چیزوں پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ آدمی جو اشرف المخلوق ہے، عین انسان ہے، اس کا کتنا مشکل ہو گیا انسان ہونا۔ ہمارا آج ہے ایسا تو دیکھیں کل کیا ہو، پتہ تو یہ بھی نہیں ہے کہ اگلے پل کیا ہو۔ یہ انتشار، یہ وحشت، یہ خوف، یہ دہشت، تم ہی بتاؤ کہ اب ایسے میں غزل کیا ہو۔ تو غزل تو نہیں، میں آپ کو ایک نظم سنا رہا ہوں، ایک ایسے شاعر کی نظم کہ جس کے بارے میں نے اپنے گھر میں سنا، اردو حلقے میں سنا، کہ وہ ہندوستانیت کے علمبردار تھے، انگریزی کے پروفیسر تھے، اردو کے شاعر تھے، مگر جب آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو ہندی بھی نظر آئے گی، آپ کو سنسکرت بھی نظر آئے گی، آپ کو اودھی بھی نظر آئے گی، اور ایسے اشعار کے جو ہماری اور آپ کی روزمرہ کی گفتگو میں استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً غزل کے ساز اٹھاؤ بڑی اداس ہے رات، نوائے میر سناؤ بڑی اداس ہے رات، اسی کھنڈر میں کہیں کچھ دیے ہیں ٹوٹے ہوئے، انہی سے کام چلاؤ بڑی اداس ہے رات۔ یا تم مخاطب بھی ہو، قریب بھی ہو، تم کو دیکھیں کہ تم سے بات کریں، غرض کے کاٹ دیے زندگی کے دن اے دوست، وہ تیری یاد میں ہو یا تجھے بلانے میں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے بہت سے اشعار جو ہماری اور آپ کی روزمرہ کی گفتگو میں استعمال ہوتے ہوں گے۔ ان کی ایک نظم ہے آدھی رات، ایک ایسی نظم کہ جس کے بارے میں نے شمیم حنفی صاحب سے سنا ہے کہ وہ ایک ایسی نظم ہے کہ جس کا اردو تاریخ میں ایک الگ مقام ہونا چاہیے۔ ایک ایسی نظم کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اس میں فراق صاحب کا اکیلا پن بھی نظر آئے گا، آپ کو رات کی تاریکی بھی نظر آئے گی، ان کی تنہائی بھی، دل میں چٹکیاں لیتی ہوئی اداسی، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اور آپ کے کامن ایشوز ہیں، غریبی، جنگ، کیونکہ یہ نظم 1944 میں دوسری جنگ عظیم کے وقت میں لکھی گئی تھی، تو یہ بھی اس میں آپ کو ملے گا۔ تو میں اس کے کچھ ٹکڑے آپ کو سناؤں گا جو مجھے یاد ہیں، کیونکہ اس وقت میرے پاس یہ مہیا نہیں ہے، مگر آپ کو آسانی سے انٹرنیٹ پہ دستیاب ہو جائے گی اور آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے کچھ ٹکڑے ہیں کہ سیاہ پیڑ ہیں اب اپنی آپ پر چھائیں، زمیں سے تا ماہ و انجم سکوت کے مینار، جدھر نگاہ کریں ایک اتاہ گمشدگی، ایک ایک کر کے فسردہ چراغوں کی پلکیں جھپک گئیں جو کھلی ہیں جھپکنے والی ہیں، جھلک رہا ہے پڑا چاندنی کے درپن میں رسیلے کیف بھرے منظروں کا جاگتا خواب، فلک پہ تاروں کو پہلی جماہیاں آئیں۔ تمولیوں کی دکانیں کہیں کہیں ہیں کھلی، کچھ اونگھتی ہوئی بڑھتی ہیں شاہراہوں پر، سواریوں کے بڑے گھنگروؤں کی جھنکاریں، کھڑا ہے اوس میں چپ چاپ ہر سنگار کا پیڑ، دلہن ہو جیسے حیا کی سگندھ سے بوجھل، یہ موج نور، یہ بھرپور کھلی ہوئی رات کہ جیسے کھلتا چلا جائے ایک سفید کمل، سپاہ روس ہے اب کتنی دور برلن سے، جنگ، اور اس وقت بھی جنگ ہے، سپاہ روس ہے اب کتنی دور برلن سے،
جگا رہا ہے کوئی آدھی رات کا جادو، چھلک رہی ہے خم غیب سے شراب وجود، فضائے نیم شبی نرگس خمار آلود، کمل کی چٹکیوں میں بند ہے ندی کا سہاگ، شعائے مہر نے یوں ان کو چوم چوم لیا، ندی کے بیچ کمدنی کے پھول کھل اٹھے، نہ مفلسی ہو تو کتنی حسین ہے دنیا، یہ جھائیں جھائیں سی رہ رہے کہ ایک جھینگر کی، فضا کے سینے میں خاموش سنسناہٹ سی، یہ کائنات اب ایک نیند لے چکی ہوگی، یہ چاندنی ہے کہ امڑا ہوا ہے رساگر، ایک آدمی ہے کہ کتنا دکھی ہے دنیا میں، قریب چاند کے منڈلا رہی ہے ایک چڑیا، بھور میں نور کے کروٹ سے جیسے ناؤ چلے، کہ جیسے سینہ شاعر میں کوئی خواب پلے، وہ خواب سانچے میں جس کے نئی حیات ڈھلے، وہ خواب جس سے پرانا نظام غم بدلے، کہاں سے آتی ہے مد مالتی لتا کی لپٹ، کہ جیسے سینکڑوں پریاں گلابیاں چھڑکائیں، کہ جیسے سینکڑوں بندیبیوں نے جھولے پر ادائے خاص سے ایک ساتھ بال کھول دیے، ادائے خاص سے ایک ساتھ بال کھول دیے، لگے ہیں کان ستاروں پہ جس کی آہٹ کے، اس انقلاب کی کوئی خبر نہیں آتی، دل نجوم دھڑکتے ہیں کان بجتے ہیں، حیات پردہ شب میں بدلتی ہے پہلو، حیات پردہ شب میں بدلتی ہے پہلو، کچھ اور جاگ اٹھا آدھی رات کا جادو، زمانہ کتنا لڑائی کو رہ گیا ہوگا، میرے خیال سے اب 1 بج رہا ہوگا، میرے خیال سے اب 1 بج رہا ہوگا۔ تو میں امید کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ نظم پسند آئی ہوگی، اور آپ چونکہ رمضان قریب ہے، اور میں امید کر رہا ہوں کہ آپ یہ دعا کریں گے کہ ہم اشرف المخلوق انسان، کم سے کم ہمیں یہ توفیق ہو کہ ہم انسان بن سکیں، ہمارے اندر صلہ رحمی، ٹالرنس، یہ تمام چیزیں آئیں، کیونکہ جوائے آف اردو کا یہ کیمپین ہے کتابیں پڑھیے، تو آپ ذرا وقت نکال کے عبادتوں سے جو اگر آپ کو وقت ملے تو آپ کتابیں بھی پڑھیے۔ بہت بہت شکریہ، آداب۔